السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم پیارے دوستو، بے شک جس جگہ کی تعمیر ہی جناتوں نے کی ہو، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہو، جہاں کئی پیغمبر کئی عظیم ہستیاں مدفون ہو، ایسی جگہ اگر آج تک اسرائیلی یہودیوں کو نہیں مل پائی، حالانکہ انہوں نے سالوں کوشش کی اور آج تک کرتے آئے ہیں، جبکہ مقابلہ بھی نہتے فلسطینی مسلمان کر رہے ہیں اور ہتھیاروں سے لیس یہ اسرائیلی ہے، مگر پھر بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ دوستو، آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کیسے چھڑ چکی ہے۔ اسرائیل لگاتار بمباری کر رہا ہے، حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 اکتوبر کی صبح کو حماس نام کے ایک گروپ نے اسرائیل کے اوپر 20 منٹ میں 5000 راکٹ داغ دیے۔ تو اسرائیل کی اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود، اتنا پاورفل دیش ہونے کے باوجود، اتنا پاورفل سسٹم ہونے کے باوجود بھی وہ اس حملے کو بالکل بھی بھاپ نہیں سکے، یعنی اسرائیل کی انٹیلیجنس نے بالکل بھی اس کا نہیں سوچا تھا کہ حماس جیسا چھوٹا سا گروپ ان کی نیندیں حرام کر دے گا۔ پر دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا فوٹیج دکھانے والے ہیں، ایک ایسی بات بتانے والے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسجد اقصی رات کو خالی کیوں کروائی جاتی ہے؟ کون سے فرشتے یہاں پر پہرا دینے آتے ہیں؟ اور سی سی ٹی وی کیمرہ میں جب دیکھا گیا تو اس میں کیا نظر آیا؟ سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج دیکھ کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، آپ لوگ اسے لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اسے پورا ضرور دیکھیں۔ تو دوستو، مسجد الاقصی کو اسرائیل بھی کیوں پانا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ تو ہم نے پچھلے بہت سارے ویڈیوز میں بتائی ہے، اور اس کا پورا اتہاس بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ تو دوستو، اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت خود کرتا ہے اور فرشتے یہاں پر پہرا بھی دیتے ہیں۔ دوستو، بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ مسجد اقصی کو رات کے وقت خالی کروا دیا جاتا ہے اور کسی کو وہاں آنے اور رات میں رکنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ وہ مقام ہے دوستو جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے بنوایا تھا، جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں، اور یہی وہ پاک مقام ہے جہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بدن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام روز ان کے لیے جنت سے کھانا لے کر آیا کرتے تھے، اور یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں معراج کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری مسجد نبوی سے ایک ہی رات میں مسجد اقصی تک تشریف لے آئی، اور پھر یہاں سے آگے معراج کا سفر شروع ہوا۔ دوستو، مسلمانوں کے اس مقدس مقام میں ایسا کچھ ہو چکا ہے جس کا تصور بھی انسانی عقل کے لیے دشوار ہے۔ کہتے ہیں دوستو، رات کو اس کو خالی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، ایک شخص جو مسجد کی نگرانی اور دوسرے امور سر انجام دیا کرتا اور رمضان کے مہینے میں اکثر عبادت کے لیے مسجد اقصی میں ہوتا تھا، ایک دن وہ مسجد میں بالکل اکیلا تھا، اور عبادت کے بعد تقریباً رات کے 1 بجے وہ واپس جانے لگا اور مسجد کے دروازوں کو بند کیا، تو اسے اندر سے کسی کی آواز آنے لگی۔ اس نے غور کیا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر جا کر جب دیکھا تو مسجد بالکل خالی تھی، اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو پھر دوستو، آواز آخر کس کی تھی اور کون تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا؟ وہ دوبارہ واپس مڑا، دروازے کو بند کیا، تو اس نے پھر تلاوت قرآن پاک کی وہی آواز سنی۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا، اندر جا کر دیکھا، مگر نہ ہی کوئی وہاں موجود تھا اور نہ ہی کوئی تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا۔ اس نے دروازہ پھر سے بند کیا تو آواز دوبارہ آنے لگی۔ وہ پہلے تو ڈر گیا، پھر دروازہ کھول کر دیکھا، اور پھر اچھی طرح سے مسجد کا ایک ایک کونا چھان مارا، مگر اسے وہاں کوئی شخص نہ ملا۔ دوستو، اس کا کہنا ہے کہ اس رات وہ ڈر کر واپس گھر آ گیا، مگر اگلی رات پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کون ہے جس کی تلاوت کی آواز تو آ رہی ہے مگر وہ خود دکھائی نہیں دیتا۔ اگلے روز اس نے مسجد کے سیکیورٹی عملے کو بتایا۔ انہوں نے کہا، پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم ابھی سیکیورٹی کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کر لیتے ہیں تاکہ تمہارا وہم دور ہو جائے۔ دوستو، جب انہوں نے رات کے وقت کیمرہ کی ریکارڈنگ دیکھی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی سفید کپڑوں میں بزرگ ہے اور وہ نور سے جیسے نہائے ہوئے ہے اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے۔ ان کے جسم کے آس پاس نور ہی نور ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نور کا جسم ہے، کیونکہ ان کی روشنی سے پوری مسجد کا احاطہ روشن تھا۔ پھر میرے دوستو، انہوں نے بہت سی راتوں کی ریکارڈنگ چیک کی تو تقریباً سبھی میں ایسا ہی کچھ پایا گیا، بلکہ ایک ریکارڈنگ میں تو ایک سے زیادہ نورانی مخلوق نماز بھی پڑھتی دکھائی دی۔ یہ ساری بات امام مسجد اور انتظامیہ کو بتائی گئی اور CCTV فوٹیج دکھائی گئی تو انتظامیہ اور امام مسجد نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کے وقت میں مسجد خالی رکھی جائے تاکہ فرشتے اپنی عبادت کھل کر سکے، اور اللہ کی جو نہیں دکھنے والی مخلوقات ہے، جو ہم انسانوں سے چھپی ہوئی ہے، جسے جنات بھی کہتے ہیں، وہ بھی یہاں پر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرو۔ ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہو، اسی لیے اس مسجد کو رات کے وقت ہمیں بند کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک عالم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب تک اگر اسرائیلی نہتے مسلمانوں سے مسجد نہ لے پائے ہیں تو یقیناً اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت فرما رہا ہے، تبھی آج تک یہودی مسجد اقصی پر قابض نہیں ہو پائے ہیں۔ دوستو، اسی طرح معراج کے عظیم سفر میں ایک واقعہ رونما ہوا تھا جو کہ ایک پادری نے بیان کیا، اور وہ مسجد اقصی کا بہت بڑا پادری تھا۔ اس نے کہا کہ میری عادت تھی، میں ہر رات سونے سے پہلے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا تھا۔ اس رات میں نے تمام دروازے بند کر دیے، لیکن بہت ہی کوشش کے باوجود ایک دروازہ بند نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کارندوں اور تمام حاضرین سے مدد لی، سب نے اپنا پورا زور لگایا مگر دروازہ نہ ہلا۔ بالآخر میں نے بڑھئی کو بلایا تو انہوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ اوپر کی عمارت نیچے آ گئی ہے، اب رات میں کچھ نہیں ہو سکتا، صبح دیکھیں گے۔ لہٰذا ہم دروازے کے دونوں کواڑ کھلے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی میں واپس وہاں آیا تو دیکھا دروازہ بالکل ٹھیک ہے، مسجد کے پتھر پر سوراخ ہے اور سواری کے جانور باندھنے کا نشان اس میں نظر آ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھا کہ آج رات انتہائی کوشش کے باوجود دروازے کا بند نہ ہونا اور پتھر میں سوراخ کا پایا جانا اور اس سوراخ میں جانور باندھنے کا نشان موجود ہونا حکمت سے خالی نہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج رات اس دروازے کا کھلا رہنا صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تھا۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی۔ دوستو، معراج نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصل میں معراج بندگی ہے۔ عظمتوں اور رفعتوں کے اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور رسول کو ان گنت انعاماتوں سے نوازا۔ بے شک معراج اتنا بڑا واقعہ ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام کعبہ قوسین پر فائز کیا گیا تھا۔ قرب اپنے اس انتہا کو پہنچا کہ ہمیں اس کا ادراک بھی حاصل نہ ہو سکا۔ فاصلے مٹتے چلے گئے، دوریاں ختم ہوتی چلی گئی، حجابات اٹھتے چلے گئے۔ درجات کے اس عظیم الشان بلندی پر جب جلوائے افروز ہو کر بھی عاجزی اور انکساری کا پہران اس رسول عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے باعث اعزاز بنا رہا، قرائے ارضی پر واپسی ہوئی تو سیاہ لامکا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بشری و تہذیبی وجود سلامت تھا۔ تمام عبادات اور احکامات ایسے ہیں جو اسی زمین پر اتارے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کا خصوصی معاملہ فرمایا کہ اسے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر عنایت فرمایا، اور نماز کے معاملے میں اپنے حبیب کی بات بار بار مانی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بار بار کہنے پر کہ امت کمزور ہے، ان میں کمی کی گئی، یہاں تک کہ 5 نمازیں کر دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا فیصلہ تبدیل نہیں کیا جاتا، اور بے شک آپ اور آپ کی امت کے لیے ان 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز مومنین کی معراج ہے، نماز تحفہ معراج ہے، ایمان کے بعد شریعت کا پہلا حکم نماز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اول بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے با تعلیم جبرائیل نماز پڑھی، اور اس دن تعلیم حضور اقدس ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نماز پڑھی۔
دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی کہ ابھی سورت مزمل بھی نازل نہ ہوئی تھی۔ تو دوستو، ایمان کے بعد پہلا حکم نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے سرشار کر دے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔